یہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ایک کو یوٹیوبر چھوکرا ہے، آپ برباد کریں ایسے لانتیوں کو جو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ ہماری کمیونٹی میں کیسے کیسے ذلیل انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر یوٹیوبر ہے، اس کی غیرت تو ویسے ہی نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ماں کو بھی نچواتا ہے اور اپنی بیگم کو بھی نچواتا ہے، اپنی بہنوں کو بھی، تو جڑا نچن والیاں دے پتر ہوندے نے ان کے اندر غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے ہمارے ملک پاکستان میں ناموس رسالت کے حق میں جو بنا ہوا قانون ہے 295C، اس کی توہین کی، کہندا میرے تے بھی لگی تے میرے استاد تے بھی، اور استاد کون ہے؟ وہ سدھو موسے والا، اس کو اپنا استاد، جو سکھ تھا سکھ، آپ بتائیں جو سکھوں کو استاد کہے وہ کتنا بڑا سکھ ہوگا، مجھے یہ بتایا جائے نا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں تم جذباتی ہو جاتے اور تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری فالوئنگ انہیں اپنا استاد بناتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں تم اپنا پیشوا مان سکتے؟ حضرت فاروق اعظم کو کیوں نہیں مان سکتے؟ اور کیسے ذلیل قسم کے لوگ ہو یار کہ تمہیں سکھ اچھے لگتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابی نہیں تمہیں اچھے لگتے؟ کیسے گندے لوگ ہو تم! سکھوں کے ساتھ محبت اپنی جتا سکتے ہو، استاد بناتے ہو، اور نبی پاک کی آل سے محبت نہیں کرتے؟ خدا تمہیں برباد کرے، ایسے گندے انسان ہو۔ اور پھر کہتا ہے میرے اوپر یہ لگی ہوئی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں پتہ نہیں کیا بک بک کرتا رہا وہ۔ اب جب مسئلہ اٹھ گیا اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک پرفیوم لانچ کر رہا ہوں جس کا نام ہی 295C ہے، اور تم نے توہین رسالت کے یہ جو قانون ہے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ تم یوٹیوبر اور ناچنے والیوں کے بچے ہو کر اس قانون کو للکارو گے، اس کو ہلکا سمجھو گے؟ اور نچناریاں دے پترو اپنی اوقات میں رہو۔ اس قانون کو بنوانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہوئے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے ہم بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ پہلے اس قانون کے مطابق خاطر خواہ عمل نہیں ہوتا، اور اوپر سے یہ ناچنے والیوں کے بچے آ جاتے ہیں۔ یہ ناجائز بچے کون ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اور پھر کہتا ہے او میرے کو جی، جب ساری امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے خلاف بات کی، اب وہ کیا کہتا ہے؟ او جی مجھے معافی دے دی جائے تو میرے کو غلطی ہوگی۔ اور کب تک تم ہمیں ٹیسٹ لگا کے چیک کرتے رہو گے؟ کب تک ہماری غیرت سے کھیلتے رہو گے؟ کب تک توہین ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑتے رہو گے؟ اور کبھی یہ یوٹیوب پر ناجائز بچے اپنی اوقاتوں میں رہو، ورنہ یاد رکھو یہ ہماری ریڈ زون ہے، ریڈ لائن ہے۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بنے ہوئے اس قانون کے خلاف چھیڑ چھاڑ برداشت ہے۔ تو یہ کون ہوتا ہے ناچنے والی کا بچہ؟ پھر کہتے ہیں اطاری صاحب آپ بسا اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں، اگر حضور کے لیے ہمارے جذبات نہیں تو ہمارا مر جانا بنتا ہے۔ اب کہہ رہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا پتر، اور بات کہتے ہیں نبی پاک نے تو فتح مکہ والے دن سب کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا پتر تم نے ایک طرف کا پڑھا ہے، دوسری طرف کا پڑھا ہی نہیں۔ کئی خانے کعبے کے اندر تھے اور ساتھ چمٹے ہوئے تھے، نبی پاک نے فرمایا میرا گستاخ ہے کبھی مت چھوڑنا۔ پتر ایک پاسانا پہاڑ ہے، اگر حلالی ماں دا پتر ہے نا تو دوسرا پاسا بھی پہاڑ ہے۔ ایسے بے حیاؤں کو پھر تم تحفظ دیتے ہو، اور کئی کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نے معافی مانگ لی ہے۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو اگر چور چوری کر کے مان جائے کہ میں نے چوری کی ہے تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ بولو بھائی، آپ نہیں چھوڑیں گے؟ کہہ گے ٹھیک ہے مان گئے ہیں، تیری اسی ہور تے جی میں کہندے نے بھی تیریاں لتاں باہاں ہڈیاں اسی نہیں بھن دے، لیکن کم از کم پتر چوری دی سزا تے تینوں بھگتنی پینی ہے نا، وہ تے تینوں دینا ہی پینا، بھرنا ہی پینا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے مان گیا ہے، اچھی بات ہے، کہتا میں مان گیا میرے کو غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ او بھائی اگر تم نے یہ جرم کر کے مان لیا ہے، اب معافی تمہیں شریعت کے مطابق دی جائے گی، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا معافی مانگ لی ہے۔ اور ہم اداروں سے کہیں گے ایسے گلیوں میں پھرنے والے جتنے بھی آوارہ کتے ہیں ان کو لگام ڈالی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ورنہ اس ملک میں تو پہلے ہی بڑی افراتفری ہے، یہ دوبارہ ایک نیا افراتفری کا بازار کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ پتہ نہیں قاضیوں کے قلم کیوں یہاں خشک ہو جاتے ہیں اور کیوں یہ سست ہو جاتے ہیں اور کیوں یہ ایسے فیصلے بہت لیٹ کرتے ہیں اور ایسے بندوں کو پکڑتے نہیں۔ او دے اتے کیس ہویا اور چپ کر کے اس ٹائم مکے مدینے پھردا پیا، اوتھے ہن ویڈیو ہر روز 5 بنا، اے جی مجھے معاف کر دے، اے جی مجھے معاف۔ میں کہ ہن پتہ لگ گئی تو ہاتھ پایا بڑے گھر نو، سمجھ آئی نا؟ تمہیں تو پہلے ہی علماء سمجھاتے تھے ناچنے والے کام نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ اس لیے باقی یوٹیوبروں کو بھی ہم کہتے ہیں جو اس نہج کے ہیں، جب بندے کی غیرت نکل جائے نا تو بندہ اس لیول کا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دین اسلام اور قانون ناموس رسالت بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دیوس،
یہ دیوسوں کو تو ہم ویسے ہی منہ نہیں لگاتے. آپ بتائیں 12 سال ہو گئے مجھے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے, ہم نے کبھی کسی یوٹیوبر کے بارے میں کبھی بات کی تھی؟ بتائیں مجھے سارے حضرات, آج کیوں کرنا پڑی ہے؟ آپ میں سے کئی بندے پوچھے قاری صاحب آپ بس اوقات بولتے ہیں تو کمال ہی کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو کبھی بھی نہیں بولے, ہمارا تو ایک موضوع ہوتا ہے, ہم تو اس کے مطابق بولتے ہیں. لیکن جو اللہ رسول کی حدوں کو چھیڑے گا, شان کو چھیڑے گا, قانون کو چھیڑے گا, اس کے بارے میں اگر ہم نہ بولیں تو سمجھو ہم روٹیاں ہی حرام کر رہے ہیں. اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور اداروں کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایک کمینے انسان کی وجہ سے اگر افراتفری پیدا ہو تو پھر قصوروار آپ بھی ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ اپنی روٹیاں حلال کرو اور اپنی غلامی مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کرو. کیا آپ اس قرارداد کو مانتے ہیں رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں؟ بالکل ایسے کو لگام ڈالی جائے اور اس کو پکڑ کے وہ سزا دی جائے, باقی سارے یوٹیوبر بھی سیدھے ہو جائیں اور باقی سارے کمینے بھی سیدھے ہو جائیں. اللہ کریم محبوب کریم علیہ السلام کی عزتوں میں مزید برکات عطا فرمائے, مزید شانوں میں برکات عطا فرمائے. تو یہ ایک ضروری گزارش تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس قانون ناموس رسالت کے حوالے سے. ازما ہوئے تو پھر بھی شاباش دے لینی چاہیے نا. ہاں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کوئی چنگا کام کرے تا بھی شاباش دیو, تو یہ کوئی چنگا نہ کرے انہوں بھی شاباش دیو, بھی چلو دل نال تو کیتا ہی نا. اس لیے کم از کم جڑے چپ بیٹھے تو شاباش تو دل نال بیٹھے, چپ شاباش تو بن دی نا میرا کاکا. اب سنیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے پتا کیا فرمایا سید صاحب سے؟ فرمایا سید صاحب یہ انگوٹھی مجھے تحفے میں نہیں دیتے ہیں آپ. سونے کی انگوٹھی بندہ نہیں پہن سکتا. آپ نے انگوٹھی لے لی, انگوٹھی لینے کے بعد کیا کیا, اس میں سے اتنا سونا اور ڈلوایا, اور آپ کا ایک مرید تھا سونار, اس سے کہا کہ ذرا ایک ہار بنا دو عورتوں کے گلے میں پہننے والا. وہ جب تیار ہو گیا نا تو آپ نے اس کو ایک ڈبے میں بند کیا اور خط لکھا, شاہ صاحب وہ آپ کی انگوٹھی اتنا سونا اور ڈلوایا. چونکہ مرد یہ پہن نہیں سکتا تو ساتھ میں یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ذہن نشین نہ رہا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے نا مناسب خیال کیا کہ اس کو عورتوں کا زیور بنا کے بھیج دیا جائے اور سیدہ کائنات کی نسل پاک کی کسی شہزادی کی خدمت میں احمد رضا کی طرف سے پیش کر دیا جائے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں اے ساؤنڈ آ لیا اے دا منہ بھی ڈنگا ہویا کھلوتا کو اینو بھی سیدھا کر لا, جے کو پیچ کس ہے گئی تا اینو تھوڑا جا کس لا. ساڈی تقریر سن کے تو ہوراں دے منہ ڈنگے ہوندے نے, پتہ نہیں یہ دا کی ہوندا پیا بار بار. توجہ فرما لیجیے ذرا, کو پیچ کس ہے تو ذرا کس لا, نہیں تو پھر میں تو کر ہی جانی ہے تقریر جو مرضی ہو جائے. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ او بیٹھے ہو بس سٹیج سے آواز نہیں آ رہی, بکا چوپشا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے حضرات. آپ ذرا اس بات کو حضرات آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے جتنے حضرات آپ تشریف فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان, میں بتا رہا ہوں یوں آپ نے سادات کا ادب و احترام کر کے بتایا. اور ادھر دیکھیں بھائی, شروع سے آخر تک, سٹیج سے آخری بندے تک ہر بندہ غور کرے. ہمارے یہاں نبی پاک علیہ السلام کے آل پاک کا ادب و احترام بہت زیادہ ہے. ادھر دیکھو, مجھے ہمارے استادوں نے یہ تربیت فرمائی اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. توجہ ہے؟ اور وہ یہ ہے جب سادات کو ماننا ہے نا, نہ تو تم ان کے عمل کو تول سکتے ہو, توجہ فرمائیے, نہ ہی تم ان کی پگڑیوں کو تول سکتے ہو, نہ یہ دیکھو کہ یہ شہر کے ہیں, دیہات کے ہیں, سید صاحب امیر ہیں یا غریب ہیں, عرب کے ہیں یا عجم کے ہیں. نہیں, فرمایا سید ہے تو ادب کرنا پڑے گا. نمبر ایک یہ اہل سنت. لیکن رکو, چونکہ فتنوں کا دور ہے, یہاں آج ایک مقام آ گیا کہ ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا. اور آج کل کے سادات جو اس عقیدے پر ہیں ان کو تو لاکھوں سلام, جو خود بھی سمجھتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی سمجھاتے ہیں, اور جو عقیدہ اہل سنت کی لائن سے ہٹ کر ہیں ان کو بہرحال یہ بات سمجھنی پڑے گی. سید کو جب ماننا ہے اس کی کچھ نہیں دیکھ سکتے آپ, ہاں عقیدہ دیکھنا ضروری ہے. عقیدے کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا. بعض کہتے نہیں جی بابا جی نے, بابا جی تو میں کچھ نہیں کہنا, تو میں کہا بابا جی نے, پامے شاہ جی نے اے شریعت دی چھتری دے تھلے کھلون گے تے پھر ہی سارے رتبے نے. یہ یاد رکھ لو, یہ ہے وہ مقام جہاں کے ہمارے لوگ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں. دیکھو عمل ہے نہیں وہ جانے, ان کا نانا جان جانے, ان کی داڑھی ہے نہیں ہے وہ جانے, ان کے نانا جان جانے. لیکن عقیدے کے معاملے میں یہ لائن وہ ہے جس کو ہم کراس نہیں کر سکتے اور کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا. اور یہاں تک توجہ میری طرف رکھیے گا, مجھے نا یہاں پر بالخصوص آج کل کئی سیادت کا ٹائٹل رکھنے والے ہم نے سنا ہے وہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں چند ایک نازیبہ جملے بولتے ہیں. مجھے یہاں بابا خادم رضوی بڑا یاد آتا ہے. بابا خادم نے بڑی کمال کی بات کہی. انہوں نے کہا شاہ صاحبان دیکھو
یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے نانا جان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے، اور ان کی شانوں پر قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن پھر بھی اگر تم صحابہ کرام کے خلاف بات کرو، فرمایا کہ یہ تمہیں زیب دیتا نہیں. اور بابے نے آخیا گل سنو، اگر تم اپنے نانے کے وفاداروں کے نہیں ہو تو پھر تم ہمارے بھی نہیں بن سکتے ہو. ہم نے تمہارے عمل کو نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی مولوی، کوئی نعت خان، کوئی نقیب اس سے باہر نہیں جا سکتا. خدا را جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس کا نہیں ٹھیک ہے عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا. ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ فرمائی جائے سارے حضرات. عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں، بس اوقات کئی لوگ چپ ہو جاتے ہیں، نہیں جی چھڈو پرے جی، ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے کی وجہ سے کئی بندے سمجھ جائیں اور ان کی دنیا اور آخرت بچ جائے، اور اگر ہم نہ بتائیں ہماری وجہ سے وہ بگڑتے رہیں تو پھر ہم سے بھی پوچھا جائے گا تیرے بڑے نعرے لگے، لوکاں پیسے بھی دیتے تے لوکاں جناب تیرا استقبال بھی کیتا تے تو انہاں مسئلہ بھی نہ دس گیا تے جے 10 دن دا تے کیڑا مرن لگا سی. میں اپنی کرسی کا حق ادا کر رہا ہوں، مجھے اپنی قبر نظر آ رہی ہے، اور اسی واسطے ادھر دیکھو، اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کا رتبہ عبادت گزار سے زیادہ ہوتا ہے. کئی زیادہ ہی صوفی سفاٹ بن جاتے ہیں نا، وہ میں نہیں کسی کو کچھ کہتا. میں کہ اچھا میرا پتر جدو تینوں کسی نے کو جا کے پھر میں آکھاں گا بھی کہیں دنے کہ کوئی نہیں کہیں دا تو. ادھر دیکھو میری طرف بھائی جان، ہم کون سا لوہے کی لٹھ لے کے آئے بیٹھے ہیں یا تلوار ہمارے پاس ہے یا ارطغرل کی طرح سب کے سار ہم اتار دیتے ہیں؟ دسو نا کی کیتا سی؟ ہم تو حضرت عطار کے مرید ہیں. ہمارے پاس تو ایک مسواک گاڑی میں زیادہ ہوتی ہے بس، یا کتابیں پڑھنے والی اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن بھائی جان گزارش پتہ کیا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو سمجھانا یہ ہمارے فرائض منصبی میں سے ہے. صوفی لوگ کہہ دیتے ہیں، اور یہی تو مسئلہ ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اصل مسئلہ کیا ہے. مجھے یہ بتائیے آج کل یہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، نہیں جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جرا جتھا لگا ٹھیک ہے، کوئی نہیں قرآن ہی پڑھ دینے، چھڈو جی ہم فقیر ہوتے ہیں. میں نے کہا نا بیٹے آپ خنزیر ہوتے ہیں. اگر آپ فقیر ہوتے نا صحیح تو کربلا میں امام حسین کے سامنے 22,000 کا لشکر تھا، داڑھی بھی تھی، کلمہ بھی تھا، سجدہ بھی تھا، قرآن بھی تھا، رکوع بھی تھا، جماعت بھی تھی. حسین ان کی طرف نہیں گئے، یہ نہیں کہا جرا جتھے لگا لگا ہی رہے، اے کلمہ سارے پڑھ دینے، نہ فرمایا جھوٹ جھوٹ ہے، حق حق ہے. کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. توجہ ہے جی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ جو آج حلال حرام اکٹھا کرتے پھرتے ہیں، چھڈو بھی جی چھڈو، آج چھڈو نہیں، تینوں سائیاں نے پھڑ کے سارے تو پہلے لمیاں پاؤنا ہے. پھڑو بھیا نو پھڑو لمیاں پاؤ. میں نو ایتھے بھی بابا خادم بڑا یاد ہوندا ہے. بابا خادم کہندا سی جڑے 2 نمبر پیر نے نا، 2 نمبر پیر، انہاں ساریاں تو پہلے قیامت والے دیہاڑے کان پھڑے ہونے نے فرشتیاں نے او جوت پھیرنا ہے نا. بولو بولو خیر ہے جے کچھ ہو گیا تو میں جھال لئی ساں. توجہ بھائی حضرات، توجہ 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 جو میں بات کہہ رہا ہوں. اور میرے عزیز میرے بھائی، اگر بندے میں یہ حق بیانی کرنے کی غیرت نہیں ہے تو حسین کے نعرے کس لیے لگا رہے ہو؟ امام پاک نے یہی تو بتایا ہے. دیکھو نا 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین کی وکری جماعت ہوتی تھی. امام حسین کی وکری جماعت ہوتی تھی، ایک ہی میدان تھا، صرف سامنے وہ کھلوتے نے تھے حیدر امام حسین، بننا بھی کوئی نہیں بیچ، کند بھی کوئی نہیں. ایک دوے دیاں بانگاں بھی سن دیا نے. امام حسین نے نہیں فرمایا نہیں امت کو متحد رہنا چاہیے، اتحاد کرتے ہیں، ہم دائی اتحاد ہیں، وڈی تو دائی. کیا بات ہے؟ توجہ ہے کیوں شاہ جی؟ آج کل جڑیاں اداں دیاں دائیاں نے نا، اے دائی ہوراں دے ٹھڈ ویکھدی ہے تے انہاں دے الٹرا ساؤنڈ اج کل میں کردا ہوندا. انہاں جڑے تماشے بنائے نے نا،
کیسے یار دیکھو نا، اب یہ بیٹھ جاتے ہیں سارے، ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ بندہ بیٹھا ہے جتنے کے جتنے لوگ ہیں سارے صحابہ اور اہل بیت کا ادب کریں گے، یہ ہے اصل پیغام۔ اور یہ دیکھو نا، اگر کوئی بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے خلاف بیٹھنے والے کو جفیاں ڈالے، اہل بیت کے دشمنوں کو جفیاں ڈالے، آپ مجھے بتائیں میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر اجازت ہے تو صرف ادب کی اجازت ہے۔ بیٹھے ہو، اب آ جاؤ ذرا اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ 30ویں جلد، توجہ ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا فتاوی رضیہ شریف کے اندر، اور سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے جتنے نبی دنیا پر جلوہ گر ہوئے ان کا جسم ستھرا ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو جسم کے اوپر علائش لگی ہوتی ہے نا، صاف کرنا پڑتا ہے نا، وہ بولو تو صحیح نا، یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرات۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ احمد رضا ذرا اس کا جواب دو۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے کیا اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، فرمایا نبیوں کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، بزرگ ہستیاں جب دنیا میں آئیں تو اللہ ان کی عزت شرافت اور کرامت کو واضح کرتا ہے، ان کا جسم ستھرا ہوتا ہے۔ تو سوالی کہنے لگا وہ کون ہے، کوئی ایک دو کے نام بتائیے۔ فرمایا ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، کیا بات ہے، یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے۔ آپ بتاؤ اہل بیت رسول کا عشق ہے کہ نہیں احمد رضا کے سینے میں؟ بتائیے۔ یہ ہے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اتنا ادب سکھایا۔ سوال اس نے پوچھا نبیوں کے بارے میں، لیکن فرمایا جتنی بزرگ ہستیاں ہیں نا۔ اور اگلی بات ادھر دیکھو، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، انہیں گال چلیے تو سننا، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یہ سید دوزخ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ لو یہ سوال ہوا، ہوں اعلیٰ حضرت کا جواب سنا ادھر، اور دل کھول کے سننا، مجھے کہنا نہ پڑے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ کے علم میں سید ہیں، فرمایا جو بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سیدہ کی نسبت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ نہیں بھائی آواز کمزوروں والی، مجھے لطف نہیں آیا، مجھے لطف نہیں آیا۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ہائے 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 ہائے، بولو ذرا سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں میرے بیٹے، آپ نے نعرہ لگایا، میرا دل خوش ہو گیا، لیکن جزاک اللہ آمین، جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ ایک بندے نے پوچھا کہ جواب آپ نے دے دیا کہ جو اللہ کے علم میں سید ہے، اور فرمایا اگر ان کے عمل میں کوئی کمزوری بھی رہے، فرمایا پھر بھی سیدہ کا صدقہ، کاش کہ کوئی اس جملے کا لطف لے لیتا۔ اچھا ایک بندے نے سوال کی تھا، کہنے لگا اگر کوئی گناہگار سید ہو تو جیسے مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی گناہگار ہو تو پہلے جہنم میں جائے گا، وہاں پر سزا ملے گی اور پھر وہ جنت میں جائے گا، تو فرمایا سید کے بارے میں کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جڑا جواب دیتا نا، اے سنیت، تو صاحب پتہ نہیں کیڑی سنیت سن دے رہے ہو احمد رضا دی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر گناہگار سید جہنم میں جائے، سزا بھگت کے جائے، تو پھر سیدہ دی نسبت کتھے گئی؟ ہائے او صدقے جاواں۔ اور سنو سنو سنو، بولو بھائی بولو، ہائے 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 ہائے، مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے بندے خوش ہوئے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ یہ کیسے ہوگا۔ ادھر دیکھیے، پہلی تو بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کا جب نام رکھا نا فاطمہ، تو پوچھا بیٹا پتہ ہے میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ابا جان بتائیے۔ فرمایا فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، اللہ نے تجھے، تیری نسل کو اور تجھ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلی بات، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ یہ رضویات ہے، یہ ہے حقیقت جس کو ہم سنیں تو پھر مزہ ہے کہ احمد رضا کیا ہے اور سنیت کیا ہے۔
اور اپنے بندیاں نو سن تینوں لگ پتا جاوے ایک بار احمد رضا کہتے کس کو ہیں اور کیسے نبی پاک کی آل کی شان کو بیان فرمایا. اب ادھر دیکھیے حضرات جاگ دے بیٹھے ہو تو سناوا نہیں تو بس کر دے ماں. اور یہ بات حضرات سننے والی اور توجہ طلب بات ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات کا جواب آج کل ہمارے نظریات میں بھی پائی جاتی ہے. اجازت ہو تو دیما جواب کی میں پائی جاتی ہے. ادھر دیکھیے آپ دیکھیں کوئی بھی جماعت ہوتی ہے نا, کوئی بھی جماعت, اس کو جب وہ جیت جاتے ہیں, الیکشن والے لا لو مثال دے رہا ہوں, ان کا پارلیمنٹ میں الگ کوٹا ہوتا ہے, صوبائی اسمبلی میں الگ کوٹا ہوتا ہے کہ یہ جی اے جی 120 سیٹاں جیت گئے. اچھا 120 سیٹاں جیت گئے تے ہن ہونا کی ہے, کہندے جی انہاں نو اس حساب دے نال 200 سیٹاں مل جانیاں نے, یعنی 80 بندے ہور نال. انہاں الیکشن لڑیا نہیں, نہ کوئی پیسہ نہ خرچہ, پتہ نہیں کون اے جنوں مرضی لے جان. فرماندے یار حکومت دا کوٹا ہوندا ہے. مینوں ایک گل سمجھان لگیاں خوشی ہونی چاہیے, تسی سمجھو تے تانوں بھی ہونی چاہیے. میں کیا میرا چن جے اس پارلیمنٹ والےاں دا اتنا کوٹا ہے تے جنت دے سرداراں دا کوٹا ہی کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے شاہ حسن شاہ حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے ہر صحابی کے نبی جنتی جنتی. کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے. گرامی قدر حضرات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور اگر آ گئی ہے تو ادھر دیکھو, جتنے حضرات بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرنا اور آپ کی اہل بیت سے بھی محبت کرنا, اور آقا کریم علیہ السلام کی آل کو کبھی اعمال میں مت تولنے کی کوشش کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تولنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو کراس کرتا ہے, اور کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. اور اگر جاگ رہے ہیں تو پیغام کربلا بھی دوں آپ حضرات کو. میری گھڑی کے مطابق 6 منٹ باقی رہ گئے آپ کے. آواز کمزوروں والی ہے حضرات, آپ کی آواز کمزوروں والی ہے. کتنے منٹ رہ گئے؟ ابھی کلام بھی پڑھنا ہے. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہو گیا, میں وہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن آئیے ذرا پیغام کربلا میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. ادھر دیکھو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ نے کربلا میں کیا جدھر توجہ تھی, آج ہماری توجہ ادھر نہیں ہے. لو یہ سبق ہے. آپ کہیں گے کدھر؟ کوئی مائی کلال بتائے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا میں نماز چھوڑی تھی؟ سارے بولو, سٹیج سے آخری بندے تک بولو. ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ سوال یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, کوئی بتائے امام حسین نے کربلا میں پانی مانگا تھا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مسئلہ سنیں نا, سمجھے نا یار آپ. نہیں تو آج ہم سب سبیلے لگا کے بیٹھتے, حالانکہ سبیل لگانا جائز ہے, جو روکے وہ بھی مردود ہے, لیکن توجہ یہ ہے سبیل لگانا جائز ہے. امام کی توجہ تو پانی کی طرف نہیں تھی, امام کی توجہ نماز کی طرف. تو نماز چھڈی بیٹھا ہے, پانی لائی بیٹھا ہے. دو باتیں ہو گئی. جاگ دے بیٹھے ہو تو تیسری بات بھی سناواں, اور یہ حضرات سننے والی بات ہے. اور یہ کیا ہے؟ امام آپ جتنے بیٹھے ہیں بتائیے, امام حسین نے وہاں قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نیزے پہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بتلائیے مجھے. پڑھا ہے. اچھا امام پاک تو اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں, اور آج اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تو مجھے ایمان سے بتائیے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم امام حسین کے سبق کو یاد کیے بیٹھے ہیں؟ بتاؤ, ایمان سے بتانا ہے. بھول گئے نا؟ کون اس سبق پہ عمل کرے گا؟ یہ ہے امام پاک کا سبق میرے بھائی, جس کو ہم بھول گئے. یہ ہے حسینیت. آمین. اچھا یہ بتائیں مجھے آپ, اور تھک گئے ہو, یہ پوچھنا میرا حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے رضوان بھائی بھی آئے کھڑے ہیں, یہ تاجر ہیں آپ کے ساہیوال شہر کے ماشاءاللہ. ہمارے بہت سارے دوست اکاڑا سے, یہاں ساہیوال سے, قرب و جوار سے, نہ جانے کتنے لوگ تشریف لائے. اللہ ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے میرے پیر بھائیوں کی بھی ایک تعداد ہے, چونکہ حضرت عطار کے ہم مرید ہیں نا جی, اور اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے یار, ٹھیک ہے. آپ پہلے بھی محبت کرتے ہیں اور امیدیں آپ بھی فرمائیں گے. لیکن آ جاؤ میں ذرا بات بتاؤں. ادھر دیکھیے, امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی مائی کلال بتا دے امام علی مقام میدان کربلا میں روئے ہوں یا آپ نے بے صبری کا مظاہرہ، کوئی مجھے بتا دے۔ امام علی پاک کی توجہ پتہ کدھر تھی؟ صبر کی طرف، رضا کی طرف، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی طرف۔ آج ہماری توجہ نہیں ہے، یا آپ مجھے بتائیں ہماری توجہ صبر اور رضا اس کی طرف ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتلایا جائے۔ ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل بات میرے بھائی، جس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ان باتوں کو بھائی؟ سمجھو گے؟ اے پتر ادھر میرے والے ویکھیا جے، اے جڑیاں گلاں ہوندیاں نا، گلاں نہ زیادہ کریا کرو، کام کر کے وکھاؤ۔ اب میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ دے دوں آپ حضرات کو، نچوڑ اگر آپ توجہ فرمائیں تو۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ ادھر توجہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، سارا سال بندہ کام کرے یزید آڑے تو دیگاں پکاوے حسین دیاں۔ شاہ جی جیندیاں گلاں اسی کرنے ہیں، چنگے چنگے چپ ہو جاندے نے بھی یار یہ بھی تقریر ہی ہوندی پئی ہے۔ اللہ دیو بندیو، اوے اللہ دیو بندیو، نکل آؤ، جھوٹی چو نکل آؤ، دھوکیاں چو نکل آؤ، فراڈی چو نکل آؤ۔ آپ دیکھیں مزہ یہ ہے سارا سال آپ یزید کے ہر رنگ کو برباد کر کے رکھ دیں اور حسین کے جھنڈے کو بلند کر کے رکھ دیں۔ وعدہ کرتے ہو سارے؟ یہ ہے اصل حسینیت۔ نہیں تو نعرے لاؤ، محفلاں کرو، لنگر کھاؤ تے گھر جاؤ۔ میرا پتر ہے، پھر امام حسین تم پر راضی نہیں ہو سکتے۔ کردار یزید کا تم اپناتے رہے ہو اور تم جناب نام میرا لیتے رہے ہو۔ مزہ یہ ہے کردار بھی حسین کا اور نعرے بھی میرے۔ پھر سواد ہونا جی، اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی، یہ آپ کا گھنٹہ ہو گیا پورا ہے بھائی، ٹائم آپ کا ہو گیا پورا۔ اب آج جی میں بالکل لگاتا، لیکن آپ کے نعت خان بھی بیٹھے ہیں اور مصباحی صاحب نے بھی آنا ہے، تو میں ویسے ہی دوپہر اسلام آباد میں تھا، وہاں سے گاڑی بھگائی، صرف نماز کے لیے بریک لگاتے تھے اور سیدھا آپ کے پاس۔ ابھی ہم نے عشاء بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ میں آکھیا یار ٹائم تو لیٹ نہ ہو جائیے، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ اگر آگے آؤں تو اتنا ہی برداشت کیجئے۔ اب آپ کو میں کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار سناتا ہوں۔ اب بھئی آپ کی ایکو میکو شیکو سونے جداں تیرا دل کر دے یوداں کھول تاکہ کو سانو بھی سوک ہوئے۔ آپ سارے حضرات ذرا درود پاک محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ کا یا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ کہہ لو یار، کوئی نہیں، وہ کدی بے سورے بندے کو بھی سن لینا چاہیے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور سنیے شعر بڑے کمال کا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں تا حشر چشمے نور کے لہرائیں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ تو سبحان اللہ فرمائے نا۔ قبر میں تا حشر چشمے نور کے لہرائیں گے، تب جلوہ فرما ہوگی تب طلعت رسول اللہ کی۔
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ادھر آئیے آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا یعنی جزاک اللہ ادھر دیکھو یعنی جو کہتا ہے نا ہر نہیں وسیلیاں دی کوئی لوڑ نہیں کسی نے کم نہیں ہونا تھی آپ پہ سارا کوئی سمجھ آ گئی اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اچھا اس نعت کے بہت سارے اشعار ہیں میں آخری پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی آخری مرتبہ مل کے کہہ لو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین کریں فرید بہت لمبا سفر کیا ہوا ہے بس مالکہ نے 4 جملے بلا لے تھے نعت ہو گئی ورنہ شاید نہ پڑی جاتی بار سانو آپ نہیں پتا ہوں ہے ساڑھے کل مالک کرواؤں نے اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے آپ کو اور آپ کی جملہ انتظامیہ کو جملہ اہل محبت